آج 29 محرم آخری جمعۃ المبارک کا دن اور رات ماہ سفر کی بڑی چاند رات ہے، اس لیے یہ عمل آج کے دن کا سب سے بڑا عمل ہے۔ جو لوگ بھی آج کے دن، اور ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے کہ دن جمعۃ المبارک کا ہو اور وہ آخری محرم الحرام کا دن ہو اور جمعہ کا دن ہو اور رات ماہ سفر کے چاند رات ہو، تو پھر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں وہ لاکھوں نہیں کروڑوں غیب سے حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ موقع ہماری زندگی میں اس سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں، اگر سارے کام چھوڑ کر بھی آج آپ کو یہ عمل کرنا پڑے تو آپ سارے کام چھوڑ دیں، یہ عمل ہرگز نہ چھوڑیے گا، کیونکہ اگر ابھی تک آپ اس ماہ مبارکہ کی، ماہ محرم کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے، ابھی تک اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، ابھی تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو پھر یہ آپ کے پاس بڑا سنہرا موقع ہے۔ اس طرح کے موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے، بار بار نہیں ملتے، اس لیے کہ یہ عمل بھی دیکھیں نا، انا اعطینا کل کوثر اور استغفر اللہ کا یہ عمل ہے، اتنا قیمتی عمل ہے کہ جو بندہ اس کو صرف ایک بار کر لیتا ہے، جب یہ ایسا موقع آتا ہے اور پھر بندہ اس عمل کو کر لے تو پھر پورا سال کیا پوری زندگی خوشحالی میں گزرتی ہے۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے گھر والوں کی اور اس کے خاندان والوں کی بخشش بھی فرما دیتا ہے اور ساتھ ان کا مقدر بھی سنوار دیتا ہے، یعنی جس کے بخت سو چکے ہیں اس کے بخت بھی جاگ جاتے ہیں، اس لیے کہ جس قدر ماہ سفر کی یہ چاند رات بڑی مبارک رات ہے، اس طرح ماہ محرم الحرام کا آخری جمعۃ المبارک جب یہ دونوں اکٹھے ایک ساتھ آتے ہیں تو اس کی عظمت اور فضیلت کو اور چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم سب سے پہلے اس عمل کے آغاز اور اس کی ترتیب کو سمجھیں، پھر اس کے مطابق یہ عمل کریں، کیونکہ اس کی برکت سے جسمانی، روحانی تمام قوتیں میں نصیب ہو جاتی ہیں اور زندگی سے ہر قسم کا غم، ہر قسم کا دکھ، ہر قسم کی مصیبت سے نجات مل جاتی ہے، اور رزق تو ایسی جگہوں سے آتا ہے نا جہاں بندے کا غمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر دنیا تو دنیا ہے، اس عمل کی برکت سے آخرت بھی اس بندے کی سنور جاتی ہے۔ اس لیے جمعۃ المبارک کا دن عظمتوں والا، رحمتوں والا، فضیلتوں والا، کیونکہ اس کو سید الایام کہا جاتا ہے، یعنی یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ اور اس دن کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن دعائیں مانگی ہوئی رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اب جس کی جو دعا ہے، جو کہتا ہے میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ بندہ آج اس عمل کو کر کے اللہ سے جو دعا مانگے گا، جو حاجت طلب کرے گا، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ اب بات مختصر عمل کی جانب میں بڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے 70 مرتبہ آپ نے یہ ایک بڑی اہم تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد عمل کا اسی ترتیب کے ساتھ آپ کا آغاز ہو جائے گا۔ بڑا مختصر سا عمل ہے، بڑا سادہ سا عمل ہے، جس نے کر لیا انشاءاللہ وہ مالا مال ہو گیا۔ اس لیے کہ آج جمعۃ المبارک کے دن آپ اس کو نماز جمعہ کے بعد، نماز عصر کے بعد، مغرب کے بعد، رات چاند رات آپ کے پاس موجود ہے، رات میں کسی پہر بھی اس عمل کو کر لیں، دن میں آج آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، اس لیے یہ عمل کرنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی بندے کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ ادھر بندہ یہ عمل شروع کرتا ہے، ادھر دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جمعۃ المبارک دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنوں کی تقسیم فرمائی ہے نا، کوئی دن دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کوئی دیا حضرت عیسیٰ کو، کوئی کس نبی کو عطا کیا، کوئی کس نبی کو عطا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کا دن یہ اپنے حبیب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو عطا کیا ہے۔ اس لیے امتیوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اس ترتیب کے مطابق اپنے رب کا ذکر کریں کہ آج جیسے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ کے خزانے ان کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اب 70 بار جو تسبیح میں عرض کر رہا ہوں، اس کی برکت یہ ہے کہ اگر 70,000 حاجتیں بھی ہوں اللہ پوری فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ حاجتیں پوری فرمانے پر قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے۔ اب یہ پہلی تسبیح، آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا کچھ اس طرح ہے کہ اپنی زندگی کی تمام خطاؤں کو اپنے ذہن میں لا کر دیکھیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال آ جاتا ہے، ہمارے کاروبار رک جاتے ہیں،
ہمارے معاملات رک جاتے ہیں، ہمارے تمام مسائل رک جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کا دل سیاہ ہو چکا، آپ کے معاملات رک گئے، آپ کی زندگی کا پہیہ جام ہو چکا، کاروبار ٹھپ ہو چکا، تو پھر دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے جو تعداد میں نے عرض کی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے اس تسبیح کا آغاز کرنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے آپ نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اب پہلی نیت یہ کرنی، اس عمل میں دو نیتیں ہیں، دو نیتیں آپ نے کرنی ہوگی۔ پہلی نیت جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ، یا اللہ زندگی کی تمام خطائیں، تمام غم، تمام دکھ مصیبتیں اور جو میرے گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر وبال ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما کے مجھے ان مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ تو پہلی تسبیح توبہ کی نیت سے پڑھیں گے، یعنی توبہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ توبہ کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ اتنا محبوب بنا لیتا ہے کہ اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ پھر اس کی بدولت، اس تسبیح کی بدولت، وہ بندہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، جو چیز مانگتا ہے، اس کو مل جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں اللہ کے خزانے آپ کو نصیب ہوں، رحمت خدا بندی آپ کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسے، پھر بالکل مختصر آسان سے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ ان الفاظ کی برکت سے انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا کہ پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ کوئی بھی آدمی ہے، کوئی آدمی اپنے اوپر غم اور پریشانی کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دنیا غموں کا گھر ہے۔ انسان میں شر کی طاقتیں دو ہیں، ایک انسانی نفس ہے، ایک اندرونی اس کا شیطان دشمن ہے، ایک اس کا نفس دشمن ہے، اور برونی طاقت ہے، ایک اندرونی ایک بیرونی۔ یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان گناہ کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے۔ اس لیے انبیاء تو ان چیزوں سے معصوم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے جب ہم جیسا گناہ گار گناہ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ میرے کچھ ایسے بندے ہیں جن کا حال یہ ہے، اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جائے تو فوراً وہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اور میں اپنے ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ امام ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ آیت اتری تو شیطان رونے لگا۔ شیطان نے کہا میرے رب تیری عزت جلال کی قسم، جب تک تیرے بندے کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی، وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا میری عزت جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں اپنے بندوں کو بخشتا رہوں گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ عظمت ہے، وہ ہمال وقت اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے، انہیں معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے آج اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دیکھیں، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ختم ہو رہا ہے، دوسرے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک تو اس کا استقبال ہو جائے گا، ایک اپنی زندگی گناہوں سے پاک صاف ستھری ہو جائے گی، تیسرے نمبر پر مشکلیں آسان، رزق میں اضافہ اور تمام مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ، کیونکہ یہ سید الاستغفار بھی ہے بڑا، جس کو جیسے یہ دن اور رات بڑے ہیں اسی طرح یہ استغفار بھی بہت بڑا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج حضاری کر لیں، آج اس کی بارگاہ سے مانگ لیں، اتنا مل جائے گا کہ تمہاری نسلیں بیٹھ گئی، پھر دل کا سکون ملے گا، مشکلیں حل ہوں گی، اس سے تنگ دستی تو ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا نا۔ تو اب آپ نے صرف یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے ابھی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں، کتنی سمندر کی جھاگ ہے، پھر ریت کے ذروں کے برابر ہیں، اللہ معاف فرمانے پر قادر ہے، وہ اپنی رحمت کے ذریعے، کیونکہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بڑی وسعت والی ہے، اس کی شان بڑی کریم ذات ہے۔ وہ تو جس بندے کو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے وہ نواز دے، وہ تو امیر کو چاہے تو ایک پل کے اندر غریب کر دے، غریب کو چاہے تو ایک لمحے کے اندر وہ بادشاہ بنا دے۔ یہ اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے بندو، آج اللہ سے مانگنے کا دن ہے، آج اس کی رحمتیں حاصل کرنے کا دن ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ نے اس تسبیح مبارک کو پڑھا، اب اس مقام پر نیت پہلی جو کی آپ نے وہ کر لی، دوسری نیت اب اپنے مقصد حاجت کی کرنی ہے۔ چاہے یہ نیت کریں یا اللہ مجھے پوری زندگی کے لیے مالا مال کر دے، مجھے پوری زندگی کے لیے غموں سے آزاد کر دے، پریشانیوں سے نجات عطا کر دے، یا جو آپ کی خاص حاجت ہے، بے اولاد ہیں تو اولاد مانگ لے، گھر نہیں تو گھر مانگ لے، عزت نہیں تو عزت ہے، شہرت نہیں تو شہرت ہے، مطلب جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا ارادہ ہے، نیت ہے، بس اب آپ نے اس مقام پر جو کرنی ہے، پھر پورے عمل کے دوران اپنی وہی
یہی نیت رکھنی ہے، پھر اسی کے مطابق لے کر اس عمل کو آگے چلنا ہے۔ اب کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہمارے پاس موجود رات ماہ سفر کی اب موجود ہے، چاند رات جو بڑی رات ہے، اس لیے آج یہ دونوں ہی بڑی عظمت اور فضیلت والے دن اور راتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، تو ہم فوری سے بھی پہلے اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر، وقت کو برباد کیے بغیر فوری طور پر درود پاک پڑھیں 7 مرتبہ، لیکن یہ پہلی نیت اور پہلا عمل کرنے کے بعد آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا، تو یہ آپ کے عمل کا طریقہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے پھر کیسے رحمت خداوندی آپ کے اوپر برستی ہے۔ اب آپ نے صرف اور صرف درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کی تعداد بھی صرف بالکل مختصر سی ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ درود پاک ہم نے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی درود ابراہیم آتا ہے تو یہ پڑھ لیں، یہ نہیں آتا تو کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں پابندی نہیں ہے۔ آپ دوسرا درود پاک پڑھنا چاہیں تو دوسرا درود پاک پڑھیں، یہ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ تو افضل ہے۔ اگر کوئی بھی یہ درود پاک نہیں آتے تو پھر فقط صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب درود پاک کی تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن تو درود پاک پڑھنا یہ خوشحالی لاتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں اس بندے کی قبولیت ہوتی ہے جو بندہ بھی درود پاک پڑھتا ہے۔ اس کے میں آپ کو فائدے بتاؤں اس عمل کے، کہتے ہیں 7 فائدے اس بندے کو بنا مانگے مل جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، نفاق کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ذریعے آپ وہ لوگ جو ایسے معاملات آپ کے ساتھ رکھتے ہیں، دشمنوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ جو دشمن آپ کو بار بار پریشان کر رہے ہیں، اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے دشمنوں سے بھی تمہیں چھٹکارا مل جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے گا یہ پڑھنے سے دینی اور دنیاوی فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اور خوشنودی مل جاتی ہے، دنیا کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، حاجات پوری ہوتی ہیں، پھر حضور کی شفاعت ملتی ہے، رزق کی تنگیاں ختم ہوتی ہیں، مال و اسباب میں برکت، خاتمہ اچھا ہوتا ہے، زندگی کے ہر مقصد، ہر جگہ پر کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو جو لوگ خواہش مند ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر شخص کا یہ ارادہ ہے کہ کاش زندگی میں کوئی ایک ایسا عمل مل جائے جو میرا بخت سنوار دے، جو میری نحوست اور میرے گھر سے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے ہر قسم کی مصیبت آفت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے حفاظت ہوگی۔ اس لیے پڑھنے سے دشمن کے حملے سے، حاسد کے حسد سے، جنات اور سیب، اس طرح کی تمام چیزوں سے بھی آپ کو محفوظ ہو جائیں گے، حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اب آپ نے سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، جیسے عمل کا آغاز کیا، 70 بار تسبیح پڑھی، درود پاک پڑھا، اب سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ سورت بڑی کمال کی ہے، اس سورت کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ اس سورت کی فضیلت حدیث مبارکہ میں اس قدر آئی ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آج کے دن، جب ایک رات اور ایک دن یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ صورتیں ملا کر اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، تو پھر ان کی طاقت دگنی سے بھی چگنی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا ہے پھر بہاریں گھر میں آتی ہیں۔ تو دوستو آج جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے۔ جمعہ کے بعد جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور سب سے اہم بات ہے، اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے، اس لیے خود بھی اس عمل کے بعد دعا کرنی ہے، اور آپ نے ہماری دعا میں بھی ضرور شامل ہوں، اس سے بڑی برکتیں ملیں گی۔ ورنہ عمل کریں اور اپنے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تمام عزتیں، تمام عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ پھر اپنے بندوں کو اس کی بدولت عطا کرتا ہے۔ ساری مخلوق اس کی بارگاہ کی محتاج ہے، اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ ہاں وہ اپنے جود و کرم سے بخشش فرماتا ہے، وہ جود و کرم کے دریا بہاتا ہے، ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک برابر کمی نہیں ہوگی، اور اگر کسی کو کچھ نہ عطا کرے تو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ کسی کو دینا چاہے تو اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا، اور کسی سے روک لے تو اسے کوئی دے بھی نہیں سکتا۔
اس لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ اور ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ جو الفاظ خفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں، اس کی حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں۔ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار دیا جائے۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے جب پڑھ لیا تو اب جو سورہ مبارکہ جس کا میں آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں۔ پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں، جاپان میں، چائنا میں، انگلینڈ میں، یورپ کی کسی کنٹری میں، جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں ہیں، آپ کے پاس جو موقع موجود ہے فوری طور پہ کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو گھر میں کسی ایک فرد کو کہہ دیں بھئی یہ عمل کر لو، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ جو تعداد بتائی اس کے برابر کیسے پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جب عمل کریں نا تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ پڑھا کریں، بڑے ادب کے ساتھ پڑھا کریں۔ اس سے انشاءاللہ وہ سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں، وہ انعامات آپ کو ملتے ہیں کہ جس کی آپ آرزو رکھتے ہیں۔ اب جو سورہ مبارکہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ سورت قرآن مجید کی سب سے پہلی اور مبارک سورت ہے، جس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 بار نازل فرمائی ہے۔ باقی قرآن کی صورتیں 1 بار نازل ہوئی ہیں، یہ صورت کو اعزاز ہے اور یہ برکت حاصل ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ہدایت کی دعا ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں دعا کا جواب بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں حمد و ثنا بھی ہے۔ یہ ایک جامع ترین صورت ہے، کیونکہ ابن قیم بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے اللہ والوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ افضل ترین صورت ہے جس کو حضور نے افضل کہا ہے، اور جس کو میرے آقا افضل کہیں وہ تو سب سے افضل ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی ماں بھی اس صورت کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے دیکھنا، یہ صحابہ کرام خود پڑھا کرتے تھے اور آگے اس کو پڑھ کر دم بھی کرتے تھے، اور اس کے بارے میں بڑے بڑے مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے نا وہ رد نہیں ہوتی۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ شریف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مکمل آپ نے پڑھنی، لفظ آمین آخر میں، شروع میں بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کے نزول پر شیطان یقین جانے چیخیں مار کر رویا تھا۔ 3 موقع ایسے ہیں، 4 موقع کہ جس کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان چیخیں مار کر رویا تھا۔ ایک مرتبہ جب اسے لعنت برسی، دوسری مرتبہ جب زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ جب اللہ کی آخری نبی نے اعلان نبوت فرمایا، چوتھی مرتبہ جب اللہ نے اس سورت کا نزول فرمایا۔ اس کو امام مجاہد نے بھی بیان کیا ہے، فرماتے ہیں شیطان انتہائی مشقت میں پڑا، خوب دھاڑیں مار مار کر چیخ چیخ کر رویا تھا کہ یہ سورت تو 7 آیات والی سورت ہے، اور جو دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اور جو بندہ اس کو پڑھے گا 7 دروازے اللہ اس کے لیے دوزخ کے بند فرما دے گا۔ تو اب وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو دنیا میں اس کو پڑھ کر اپنے لیے جہنم کے دروازے بند کروا لیں گے۔ اللہ راحت اور رحمت کے باب ان کے لیے کھول دے گا، اس لیے اللہ کا کرم برسے گا، اللہ کا فضل برسے گا، تو اس کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اب اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو جب دوسری سورت کے ساتھ اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے، اب آپ نے سورۃ کوثر شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر شریف دیکھیں یہ ہر حاجت کے لیے ہے، اس سے غیبی مدد آتی ہے۔ جن لوگوں کی بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جب والدین پریشان ہیں کہ کیسے معاملات سنوریں گے، کیسے حالات بدلیں گے، تو وہ لوگ آج اس عمل کو کریں، اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں دعا قبول فرمائے گا، دشمنوں سے حفاظت ہوگی، اور اس کی تلاوت رزق میں برکت اور اضافے کا باعث ہے، اور بیماریوں سے نجات ہے۔ اس لیے دوستو اس کی برکت سے یعنی محبت اور الفت بھی میاں بیوی میں پیدا ہوتی ہے، تسخیر خلق ملتی ہے، اور دل کی خوشیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ جو آپ چاہتے ہیں مجھے یہ خوشی ملے، مجھے یہ سکون ملے، میری فلاں مشکل حل ہو، میرا فلاں معاملہ حل ہو جائے، تو پھر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، جس کو سورۃ کوثر کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، جو شروع میں ہم نے نیت کروائی تھی اسی ترتیب کے ساتھ دوسری نیت کر کے پھر آپ نے دوسری نیت کو آخری اینڈ تک رکھنا ہے ذہن میں، یعنی کہ پھر
پھر آپ کی زبان پر بھی وہی الفاظ ہوں، دل میں بھی وہی کیفیات ہوں، پھر دیکھیے گا کیسے مزہ آتا ہے، پھر زندگی کا لطف کیسے آتا ہے۔ دیکھیے کوئی انسان اپنے اوپر غم اور پریشانی کا انکار نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ہے کہ دنیا مصیبتوں، پریشانی و غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ خواتین اپنے شوہروں کی، خامدوں کی وجہ سے پریشان اور غم میں ہے، کچھ لوگ مال و اسباب ختم ہونے کے غم میں رہتے ہیں، بعض لوگ اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے، تو بعض غم و الم اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے آتے ہیں۔ تو پھر بھائی ابھی یہ عمل خود بھی کریں، دوست احباب تک بھی پہنچائیں، جلدی جلدی شیئر کرتے جائیں، وقت کا کم ہے، عمل کر لیں، انشاءاللہ بے پناہ فیض و برکات حاصل ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز جو آپ نے پڑھنی ہے، یقین جانے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، بڑی پسند ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ بھئی اس کی برکت یہ ہے کہ تمہیں بھی اللہ غنی کرے گا، تمہارے گھر والوں کو، تمہارے ہمسایوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ پڑھنے والا شخص ہر قسم کی دکھ اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرتا ہے، جنت میں محلات مل جاتے ہیں، دنیا میں محلات ملتے ہیں، جیسا وہ چاہتا ہے ویسے معاملات اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے جو سورت پڑھنی ہے، اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں آج کے دن اور آج کی اس رات میں ایک عمل کا ثواب پتہ کتنا ہے؟ آپ دنوں میں تو ایک نیکی کا 10 گنا نیکیوں پر ثواب ملتا ہے، لیکن آج جو عمل آپ کر رہے ہیں اور اس دن میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا کر اللہ عطا کرتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ ساتھ پڑھتے جائیں، اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جائیں۔ دیکھیں بسم اللہ کی کیوں ہر سورت کے ساتھ پڑھنے کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ والوں نے بتایا ہے، اللہ والوں نے سمجھایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کی حدیث مبارکہ میں فضیلت آئی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو جب خط لکھا تھا نا، اپنے خط کا آغاز بسم اللہ سے کیا تھا، تو پھر ہوا کیا؟ اس کی برکت یہ ملی کہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں یہ بسم اللہ کے کمالات تھے، یہ بسم اللہ کی برکت تھی۔ اس لیے جب ہم اس پورے عمل میں بار بار بسم اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں موجود ہیں، رحمان، رحیم اور اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے۔ کہتے ہیں کوئی شخص اللہ کا ولی اور دوست اس وقت تک بن سکتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ کی اس صفت مبارکہ کے ساتھ اللہ کو پکارتا نہیں ہے، یعنی جو اللہ کو اس صفت مبارکہ کے ساتھ پکارتا ہے۔ پھر یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ جس کو آپ نے یعنی پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر، تورات، انجیل، زبور پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب کتنا جس بندے کے نامہ اعمال میں آج ثواب شامل ہو جائے تو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ خود ہی اندازہ کر لینا کہ کتنی رحمت خدا مندی تمہیں نصیب ہوں گی۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ کو 41 بار پڑھیں گے، یعنی اب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 بار۔ اب جو تعداد بتائی اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ دوسرا اس کی ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کرنا، بس ان 2 باتوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی اور کامیابی تمہاری قسمت میں ضرور ضرور ہوگی۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ جس کے میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ کوئی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ ہر دعا قبول فرما لے گا۔ اب یہ سورہ مبارکہ ہے سورۃ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد، اس کو پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔